کوئی سوال؟ یار مفتی طارق مسعود صاحب کا ابھی یہ نیا کلپ جو وائرل ہوا نا سوشل میڈیا پر، واقعی اس کے اندر گستاخی کے پہلو تو نکلتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب نے اپنی بات سے رجوع بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پہلے وہ اقرار نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال اب ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اب ہم ان کے بارے میں کچھ غلط کہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو آدمی ایمان لایا، توبہ کر لی، عمل بھی اچھے کرنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اب ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے دو غلطیاں کی۔ ایک تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ان پڑھ ہونا ثابت کیا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس وقت تک ان پڑھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے النبی الامی، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ لیکن جب نبوت مل گئی پھر اللہ نے اتنا علم دیا ہے ہمارے نبی کو، اتنا علم دیا ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد جو علم ہے سب سے زیادہ ہمارے نبی کا ہے۔ جب نبی کا علم زیادہ ہے تو پھر وہ ان پڑھ کیسے ہو گیا؟ صحیح ہے، ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے لا تعلمون شیئا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اے لوگو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جب نکالا تو تم ان پڑھ تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، سمع بصر آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان حواس کے ذریعے تمہارے اندر علم منتقل ہونا شروع ہوا۔ ورنہ کیا تھا لا تعلمون شیئا؟ امی کی تعریف کیا ہے؟ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ بھائی اگر ہمارے نبی امی ہے تو پھر نبوت کیسے آگے بیان فرما رہے ہیں؟ پتہ چلا امی اس وقت تھے، کسی درس گاہ میں نہیں پڑھے تھے، کسی اسکول میں نہیں پڑھے تھے جب تک نبوت نہیں ملی تھی۔ جب نبوت مل گئی پھر اللہ نے براہ راست اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ کل کائنات میں اللہ کے علاوہ سب سے زیادہ ہمارے نبی کا علم ہے۔ سمجھے نا؟ اب امی کہنا یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ علم والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی تھی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے کچھ لکھ نہیں سکتے، ایک خط ایک لکیر بھی نہیں لگانے کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم نہیں تھا، علم تھا، اللہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، لکھنے پڑھنے سے منع کیا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے صحابہ اکرام سے لکھنے کا کام لیتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، علم تھا لیکن پابندی تھی اللہ کی طرف سے، اس وجہ سے یہ خدمت دوسروں سے لی جا رہی تھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خود ان پڑھ ہو گئے، سمجھے؟ ایک بات تو یہ، انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے لکھ کر دے دیا اس میں غلطیاں کی عربی گرامر کے خلاف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غلطیوں کو سمجھ نہیں سکے۔ تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، میں کہتا ہوں یہ تو توہین کے زمرے میں آتا ہے، یہ قرآن سے بھی اعتماد اٹھانے والی بات ہے، یہ کفر تک لے جاتی ہے یہ بات۔ خیر انہوں نے اب رجوع کر لیا ہے، یہ بات نہیں، یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے، ان کا مینٹل لیول اتنا اونچا نہیں ہے، وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں، تو میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے لنصفعن بالناصیہ، عربی زبان میں لنصفعن فعل ہے، فعل کے اوپر تنوین نہیں آیا کرتی، تنوین نہیں آیا کرتی، تو اس وجہ سے یہاں پر فعل کے اوپر بس صحابہ نے لکھ دیا، نبی نے بھی اسی طرح اس کو برقرار رکھا، حالانکہ یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، فعل کے اوپر تنوین آنی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی یہاں پر لنصفعن بالناصیہ میں لنصفعن پہ تنوین ہے، اور اسی طرح یہ رسم الخط چلا آ رہا ہے، غلط ہے تو غلط ہی چلا آ رہا ہے، یہ اس کا کہنا غلط ہے، وہ عربی گرامر سے واقف نہیں ہے۔ میں تو زیادہ، کیونکہ میں تو ایک تھوڑے علم والا آدمی ہوں، لیکن اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو چاہیے کم از کم ارشاد الصرف اور علم الصیغہ ایک ابتدائی گرامر کی کتاب ہے، وہی کم از کم پڑھ لیتے تو یہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، علم الصیغہ بالکل پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں مدارس کے اندر درجہ ثانیہ میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، صرف کی، عربی گرامر کی ہے، اس کے آخر کے اندر 5 مصدر علم الصیغہ والے نے ذکر کی ہیں، 5، ان 5 کے بارے میں فرمایا کچھ مصدر بہت مشکل ہیں،
5 सीगे ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल हैं, उन मुश्किल सीगों के अंदर लनस्फअन को भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है इल्म सीगा वाले ने, असल में था लनस्फअन, नून ताकीद सकीला था, हम कयामत के दिन जरूर भी जरूर इन लोगों को पेशानी के बालों से पकड़ेंगे, यानी जानों में घसीटने के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है। उसमें जरूर भी जरूर जो तर्जुमा हो रहा है वो लाम और नून ताकीद सकीला का हो रहा है। नून ताकीद सकीला उसको कहते हैं जो नून मुशद्दद होता है, और जो नून मुशद्दद ना हो, साकिन हो, उसको नून खफीफा कहते हैं। समझे ना? लनस्फा ये फेल है, इसके आखिर में नून ताकीद सकीला आ गया तो लनस्फा अन्ना बन गया। और अरबी ग्रामर के लिहाज से, अरबी ग्रामर के लिहाज से यह जाब्ता है कि बसा औकात नून ताकीद सकीला को तनवीन में बदल दिया जाता है। एक उसूल, तनवीन में बदल दिया जाता है। तो यहां पर जो लनस्फा अन के ऊपर जो तनवीन लगी हुई है ना, यह दलालत कर रही है कि यहां पर नून ताकीद सकीला था, और यह फेल ही है। यह तनवीन इसकी अपनी असली नहीं है, यह नून ताकीद सकीला के इवज में आई हुई है, इस वजह से फेल के आखिर में दाखिल हो सकती है। कम अज कम मुफ्ती साहब इल्म सीगा ही पढ़ लेते, इब्तिदाई दर्जा पढ़ लेते अरबी ग्रामर का, तो ये इतनी बड़ी गलती ना करते जिसकी वजह से आज इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। अच्छा, ये तो खैर एक इल्मी बात है। मैं आप सब हजरात को कहता हूं, अल्लाह मुझे भी अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अक्सर दर्स के अंदर ये बात आती है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, बड़े बोलना अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर अज़ाज़ील राख़ौर कर्द, बज़ंदाने लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर ने तो शैतान को भी हमेशा के लिए लानत की कैद में गिरफ्तार कर दिया है। उसने भी तो तकब्बुर ही किया था ना अल्लाह के आगे भी। तकब्बुर अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, ये बड़े बोलना अल्लाह को अच्छा नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते ये बोल। मुफ्ती साहब की अक्सर तकारीर के अंदर देखा गया, ये बड़े बोलने में बहुत आगे निकल जाते थे। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आप खुद भी सोशल मीडिया पर देख लेना, तावीज गंडे वालों को जहां रगड़ा देने पर आए ना, वहां पर इस हद तक आगे निकल गए, कहने लगे मैं कोई नहीं मानता किसी आमिल को, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे हदीस, कोई नहीं, ये आमिल वामिल सारी ढकोसलेबाजी है, ये धोखा है सारा उम्मत के साथ, मैं किसी को नहीं मानता। अल्लाह के बंदे, तू नहीं मानता, दारुल उलूम देवबंद के बानियों में से हजरत मौलाना याकूब नानोतवी, उन्होंने बाकायदा अमलियात पर पूरी किताब लिखी है। ये कहता है मैं अमलियात करने वालों को मानता ही नहीं हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आमाल कुरानी के नाम से पूरी किताब लिखी है, मजमुआ वज़ाइफ के नाम से पूरी किताब लिखी है, खुद बेहस्ती ज़ेवर के अंदर अमलियात लिखे हैं। तो कौन से अमलियात वाले को नहीं मानता? कहता मैं किसी को भी नहीं मानता। ये बड़ा बोल नहीं है? इतने बड़े अकाबिरीन को तूने उठाकर एकदम रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर इसमें इस हद तक मुबालगा आराई हुई, आगे चलकर एक क्लिप ऐसा भी निकला जो बाकायदा हकीम महमूद चुगताई साहब का नाम लेकर, अबकरी रिसाले वाले जो हैं उनका नाम लेकर उनको जो तंज़ व तशनी का निशाना बनाया है, तोबा या अल्लाह तोबा। घटिया, बेवकूफ, गिरा हुआ इंसान, धोखेबाज, इस तरह के अल्फाज कहें। हालांकि आप अबकरी वाले रिसाले वाले की बात सुन लो, कहता है कि ये गलत कहता है, बस सर में दर्द हो ये अमल कर लो, पेट में दर्द हो ये अमल कर लो। वो भी मंजन बेच रहा है भाई, 5 रुपए उसकी जेब में नहीं होते थे, उसको कोई जानता नहीं था, हमारे उलमा ने उसको बाप बना दिया इतना बड़ा। उसके बाद वो जो फैले हैं उनकी तो क्या, उनकी कोई रिसर्च नहीं है भाई। ये जो कॉपी पेस्ट गूगल से कर करके रिसाले छापे जा रहे हैं। आपको ये बीमारी है 356.5 दफा ये कलमा पढ़ो ये ठीक हो जाएगी। अबे तुझे क्या ख्वाब आया है, तुझे इल्हाम हुआ है क्या? मेरे पेट में दर्द है ये वाला वजीफा, मेरे जो है वो पेट में मसला है तो आप ये वाला वजीफा, फलाना वाला वजीफा। आपका कहां से इतने तजर्बे आ गए? कोई इल्हाम हुआ है क्या? हो तुम हमारी तरह के इंसान हो, इतने कैसे पहुंच गए? भाई ये तो तलकीनें हमारे नबी ने भी हमें की हैं। हमारे नबी को बिच्छू ने डंग मारा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक छिड़क कर, पानी लगाकर नमक छिड़क कर कुल औज़ु रब्बिन नास और कुल औज़ु रब्बिल फलक नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, अबकरी वाले के आप ये तहकीकात कर लो, कोई एक वजीफा ऐसा नहीं है जो शिरक पर मबनी हो। दूसरी बात, वो हकीम चुगताई साहब, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं पाकिस्तान में बहुत सारे उलमा का वो मुर्शिद है, उलमा उसके मुरीद हैं। ये किन की दिल आजारी की जा रही थी? फिर आगे चलो, मौलाना मक्की हिजाजी साहब जो हैं, बुजुर्ग हैं, लाल दाढ़ी वाले जो बैतुल्लाह शरीफ में दर्स देते हैं, उनके बारे में भी
کہنے لگے وہ بھی ایسے بیہودہ قسم کے سوالوں کے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. یار یہ تکبر کی انتہا نہیں ہے. پھر جو بندہ زیادہ ہی تکبر میں آگے بڑھ جائے نا وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے. مفتی صاحب کے لیے اب بھی وقت ہے وہ اس تکبرانہ بولوں سے تھوڑا باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی عزت کو دوبارہ بحال کرے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ اچھا کیا, نہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے. وہ ہم سے اب بھی اعلیٰ ہیں, ہم سے افضل ہیں. میں اپنے سے اعلیٰ ہی سمجھتا ہوں, علمی لحاظ سے بھی, تقوی کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم اونچے ہو گئے, نہیں نہیں, وہ ہم سے اعلیٰ ہیں, افضل ہیں. اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. وہ کم از کم تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے تھوڑی جھنجھوڑ تو ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی قوم کو پکڑنا چاہتا ہوں یکدم نہیں اس کے اوپر بڑی مصیبت اتارتا, میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اتارتا ہوں تاکہ وہ جھنجھوڑے جائیں, اوے تب متوجہ ہو جائیں. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ میری طرف رجوع کر لیں. بھائی اللہ کی طرف سے سمجھو ایک جھنجھوڑ ہے, یہ تکبرانہ بولوں سے بچنا چاہیے. حکیم چغتائی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. اب آپ بھی جا کر تحقیق کر کے دیکھ لیں, ایک وظیفہ بھی اس نے آج تک شرک پر مبنی نہیں بیان فرمایا. اچھا جو بھی وہ بتلاتا ہے یا اسماء الحسنہ میں سے بتلاتا ہے, یا قرآن میں سے بتاتا ہے, یا حدیث میں سے بتاتا ہے, یا وہ وظائف بتاتا ہے جو بزرگان دین نے بیان فرمائے ہوئے ہیں, ہمارے علماء دیوبند نے بیان فرمائے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے. شرک پر مبنی آج تک میں نے اس کا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا, اور اس کو اس طرح اس کو رگڑا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اتنا کسی کافر کو بھی برا بلا نہیں کہا جاتا جتنا اس کو کہا گیا. تو اللہ کی پکڑ تو آنی تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. بھائی اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کبھی بھی بندہ اپنے علم پر غرور نہ کرے, اپنے حسن پر غرور نہ کرے, اپنے مال پر غرور نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اچھے نہیں لگا کرتی. اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح کرے, آپ حضرات کی بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.